5 روز سے جاری فلسطین اسرائیل جنگ کی وجہ سے مشرق وسطی کے حالات فیصلہ کن موڑ پر آ چکے ہیں۔ فلسطینیوں پر بمباری کے لیے امریکی اسلحے سے بھرا طیارہ اسرائیل پہنچا دیا گیا ہے اور بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل کو جنگی ساز و سامان کی فراہمی شروع کر دی ہے۔ حماس کے طوفان الاقصی آپریشن میں اسرائیلی ہلاکتوں کی تعداد 1200 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ غزہ پر جاری اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 1050 تک پہنچ گئی اور 5000 سے زائد فلسطینی زخمی ہیں۔ غزہ کی صورتحال پر سعودی عرب نے OIC کے وزراء خارجہ کا اجلاس فوری طور پر طلب کر لیا ہے۔ دوسری جانب غزہ کی پٹی میں شہری آبادی پر اسرائیلی فضائیہ کی وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے 5ویں روز بھی غزہ کے 450 مقامات کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ اسرائیل نے غزہ میں زمینی فوجی کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے 3 لاکھ ریزرو فوجی غزہ کی سرحد پر جمع کر لیے ہیں۔ اسرائیل نے حماس کی القسام بریگیڈ کے سربراہ محمد الزیف کے گھر پر بھی حملہ کیا، جس میں محمد الزیف کے والد، بھائی، بھتیجے اور پوتی شہید ہو گئے۔ علاوہ ازیں غزہ میں زخمیوں، اسپتالوں اور ایمبولینسز کو بھی نشانہ بنانے کی اطلاعات سامنے آ چکی ہیں۔ غزہ پر حملوں کے جواب میں حماس کی القسام بریگیڈ نے اسرائیلی شہر اسقلان پر راکٹ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 2 اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ تل ابیب کے بین گورین ایئرپورٹ کو بھی میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ یاد رہے کہ اسرائیل پر حماس کے پراسرار حملے نے پوری دنیا کو چونکا کر رکھ دیا تھا۔ یہ اتنا محتاط لیکن منظم حملہ تھا کہ دنیا کی نمبر 1 آرمی ہونے کے دعوے دار اسرائیلی فوجیوں کو اس وقت پتہ چلا جب حماس کے جانباز ان کے سروں پر آن کھڑے ہوئے۔ اسرائیل پر آسمانی ابابیلیں بن کر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے والے حماس کے عسکری تنظیم القسام بریگیڈ کے کمانڈر الزیف ہیں۔ کمانڈر الزیف کی اہلیہ، بیٹی اور شیرخوار بیٹا 2014 میں اسرائیل کی بمباری میں شہید ہو گئے تھے، جبکہ الزیف اب بھی غزہ میں ہی کسی کیمرے، کسی جاسوسی آلات اور کسی انٹیلیجنس کی پکڑ میں نہ آنے والی سرنگوں کی بھول بھلیوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ اپنے تنازع کی 75 سالہ تاریخ میں غزہ پر شدید ترین حملے کر رہا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی کا مکمل طور پر محاصرہ کر رکھا ہے۔ غزہ کے 23 لاکھ باشندوں کے لیے رفح واحد ممکنہ کراسنگ پوائنٹ ہے، لیکن اس پر بھی اسرائیلی فضائیہ بم برسا رہی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO کا کہنا ہے کہ اس نے غزہ میں خوراک اور طبی سامان پہنچانے کی درخواست کی، جسے اسرائیل کی جانب سے مسترد کر دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حماس نے اسرائیل کے خلاف حیران کر دینے والے ملٹری آپریشن طوفان الاقصی کی بے مثال کامیابی پر فلسطین سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں سے جمعہ کے روز یوم طوفان اقصی منانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف یکجہتی کے لیے میدان میں نکلیں۔ حماس نے مطالبہ کیا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان نماز جمعہ کے بعد اللہ کے شکر گزار ہوں اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کرے، تاکہ عالمی دنیا قابض اسرائیلی فوج کے مظالم سے آگاہ ہو سکے۔ دوسری جانب حماس کے سیاسی بیورو کے چیئرمین اسماعیل ہانیہ نے اپنے حالیہ پیغام میں اسرائیلی حملوں کے خلاف عرب ممالک اور مسلم امہ کو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے اور فلسطینی عوام کی حمایت اور یکجہتی کے لیے فوری اقدام کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ چند گھنٹے کے بعد یہ صورتحال 6 روز میں داخل ہو جائے گی، اس امید کے ساتھ کہ بہت جلد یہ بہت بڑا انسانی المیہ اور بحران عالمی طاقتوں کی جانب سے اور OIC کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں ہونے والی پیش رفت کے بعد تھمتا ہوا نظر آئے گا۔